بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مقصد اسلام کی تبلیغ اور اشاعت تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیفات، ارشادات، مکتوبات اور اشتہارات اسی موضوع کے گرد گھومتے ہیں۔ جس زمانے میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دیگر مذاہب کی طرف سے اسلام، بانی اسلام اور قرآن کریم کے اوپر پے در پے حملے ہو رہے تھے، اور خود مسلمان بھی نازک حالت میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1880 سے 1884 کے دوران براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور یہ کتاب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھی، اور آج بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف تو یہ دوسروں کے لیے چیلنج تھی، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے لیے تقویت ایمان کا باعث بھی ہے۔ گفتگو جاری رکھیں گے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے عمومی طور پہ اس کتاب کا تعارف، ابتدائی چند باتیں، وہ حالات جن میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کے حصہ اول کا احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بار بار بیان کرنے کے لائق ہے کہ یہ کتاب خود مطالعہ کرنی چاہیے، ہمارا مقصد صرف اس سے تعارف کروانا ہے۔ پروگرام کے ابتدا میں ہی پروگرام کے شرکاء کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور محترم نصیر احمد قمر صاحب۔ مجیب صاحب، ہم نے پہلے حصے پہ گفتگو کر لی ہے، ہم دوسرے حصے کی طرف آ گئے ہیں۔ ابتدا میں آپ اس دوسرے حصے کا عمومی طور پر تعارف کروا دیں۔ میں یہ بات بار بار دہرانا چاہتا ہوں، اپنے علم دوست احباب کی توجہ کے لیے اور اپنے علماء کی توجہ کے لیے، اور بالخصوص طلباء کی توجہ کے لیے، کہ اس کتاب کو بالاستیعاب بڑے غور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مطالعہ اس کا مسلسل رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب اتنی عظیم ہے، میں نے سنا، کسی دوست نے کہا، اور یہ میں نے بات بارہا سنی ہے، کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرمایا کرتے تھے کہ میں براہین احمدیہ کے چند صفحات سے زیادہ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکا۔ بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید بہت مشکل ہے، اس لیے نہیں پڑھ سکے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کے مطالب بے انتہا ہیں، مضامین کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کہتا ہے یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جب فرماتے تھے کہ میں چند صفحات سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چند صفحات یا ہر لائن کے اوپر انسان کا ذہن رکتا ہے، ایک مضامین کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ذہن کی پرواز تو اتنی تھی کہ وہ ذرا سا اشارہ ان کو ملتا تھا تو اس کے آگے مضامین کے دروازے کھل جاتے تھے، پرت کے پرت کھلنے شروع ہو جاتے تھے۔ براہین احمدیہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو اگر پڑھنا شروع کریں اور اس پہ غور کریں تو مشکل اس لحاظ سے ہے کہ بہت دقیق ہے، اس لحاظ سے مشکل ہے کہ مضامین کا اس میں فراوانی ہے، ایک ہجوم ہے مضامین کا اس میں، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو پھر مضامین کے پرت کھلتے ہیں، آگے انسان کے ذہن کو جلا اور روشنی عطا ہوتی۔ تو حضور نے کتاب کو پہلے تو حضور نے اس کا دیباچہ لکھا، پھر حضور نے اشتہار کے تحدی کے ساتھ اشتہار دیا، پھر حضور نے یہ کتاب کے اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے، اور اصل مضمون کی طرف آنے سے پہلے لکھا لیکن اصل مضمون اس میں بھی آ گیا، حضور نے ایک مقدمہ تحریر فرمایا۔ جو براہین احمدیہ حصہ دوم ہے وہ دراصل براہین احمدیہ کا مقدمہ ہے، اس کا عنوان ہی مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں حضور نے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کتاب کی ضرورت کیا تھی۔ 4 امور، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 4 امور ضروریات کے بارے میں بیان فرمایا کہ کیا ضرورت تھی۔ بہت کتابیں ہیں، لوگوں نے لکھی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کیا تھا براہین احمدیہ میں، کہتے ہو جی 1400 سال میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ میں ایک تھوڑا سا اشارہ دوں آپ کو، اسلامی تاریخ میں لکھی ہوئی تمام کتب تفاسیر، تمام کتب فقہ، تمام کتب تصوف نکال کر دیکھیں،
ان میں ان مضامین کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا جو برائن احمدیہ میں۔ عقل کے ذریعے سے الہام کی ضرورت ثابت کرنا، الہام اور عقل کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ مضمون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ بہرحال حضور نے مقدمہ تحریر فرمایا، 4 ضروریات بیان فرمائیں، اور اس کے بعد حضور نے کتاب کے 6 فوائد بیان فرمائے۔ ان 4 ضروریات کو اور 6 فوائد کو ہم آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھیں گے دیکھیں گے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ برائن احمدیہ حصہ دوم جو ہے وہ پورا کا پورا حصہ دوم جو ہے مقدمہ ہے، اور مقدمے میں حضور نے ضرورت بیان فرمائی ہے اور حضور نے فوائد بیان فرمائے۔ ان میں بعض باتیں وضاحت طلب جو تھیں ان کے بارے میں حضور نے 10 حاشیے اس میں لکھے ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ ان کے بارے میں گفتگو کریں کہ ابتدا میں کیونکہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا اور حصہ اول بھی آیا تو جو مخالفین تھے انہوں نے بہت جلدی کی اور اس کے مخالف بیانات دینے شروع کر دیے، تو ان کے بارے میں بھی شروع میں تحریر فرمایا اور خاص طور پہ چند اشعار لکھے جن میں سے میں یہ یہاں چند پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا، یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں۔ اور پھر آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ اشتہارات بھی شروع میں دیے ہیں، تو ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور جو مجیب صاحب نے ذکر کیا نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب یہ بظاہر پڑھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بہت آسان طور پہ لکھا ہے تاکہ پڑھنے والے اس کی طرف راغب ہوں۔ جی انشاءاللہ ناظرین کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک میں بات پڑھ کے سنا دوں کہ یہ جو جن لوگوں نے جلد بازی کی ان کے جواب میں حضور نے لکھا کہ اب میں نے لکھ دی ہے، اب افلاطون بن جاویں بیکن کا اوتار دھارے، ارسطو کی نظر لاویں، ارسطو کی نظیر لاویں، مصنوعی خدا کو استبداد کے لیے اس کے آگے مصنوعی خدا کے آگے ہاتھ جوڑیں۔ 4 باتیں بتائیں۔ افلاطون بن جاویں، افلاطون کون تھا؟ فلاسفر تھا، سب جانتے ہیں، فلسفے کا بابا آدم وہ کہلاتا ہے۔ اور بیکن کون تھا؟ بیکن جو ہے یہ جو امپیریکل تھیوری آف فلسفی ہے کہ جو عقلی استدلال کا ایک بہت بڑا بانی جو ہے بیکن کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیکن کا اوتار بن جاؤ، لاؤ دلیلیں اپنی ساری، ارسطو کی نظیر لے آؤ، اور پھر اپنے مصنوعی مطلب کہ اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ مدد کے لیے۔ تو وہی جو قرآن شریف نے چیلنج دیا نا اپنے بارے میں، اسی کی ذلیت میں، اسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اسی انداز کا چیلنج دہرایا ہے کہ آپ اپنے خداؤں کو بھی بلاؤ اور اپنے علماء کو بھی بلاؤ، فلسفیوں کو بلاؤ، فلسفے کی ساری دلائل ساتھ لے آؤ، تو یہ باتیں جو ہم نے قرآن کے بارے میں بتائی ہیں تم نہیں بتا سکو۔ نصیر قمر صاحب، جیسا کہ مجیب صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو جلد دوم ہے یہ دراصل مقدمہ ہے اس کتاب کا، تو پھر آگے جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ مقدمہ تحریر فرمایا ہے اور اس میں بہت سارے امور کی طرف توجہ دلائی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس مقدمہ کا عنوان حضور نے یہ تحریر فرمایا ہے مقدمہ، اور اس میں کئی مقصد واجب الاظہار ہیں جو ذیل میں تحریر کیے جاتے ہیں، اس عنوان کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے۔ اور اس میں حضور نے سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ اب جب ہم عقلی دلائل دیں گے اسلام کی حقانیت پر، قرآن مجید کی حقانیت پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، تو ظاہر ہے ان مذاہب کا ذکر بھی آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس تصنیف سے ہمارا ہرگز یہ مطلب اور مدعا نہیں جو کسی دل کو رنجیدہ کیا جائے یا کسی نوع کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے، لیکن بلکہ محض حق اور راستی کا ظاہر کرنا مراد دلی اور تمنا قلبی ہے۔ تو اس ضمن میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ کامل تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں جو مذہب حقہ کے برخلاف رائے رکھتے ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا جائے، اور ان کے جو آراء ہیں، جو خیالات ہیں، جو اعتقادات ہیں، ان کا باطل ہونا ثابت کیا جائے، کیونکہ اگر صرف آپ اپنی بات کرتے چلے جائیں اور دوسرے کے دلائل کو توڑیں نہ، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تو دلائل اسی طرح قائم ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ضمناً پھر ہمیں وہ سب مذاہب بھی زیر بحث آئیں گے، ان کے اعتقادات بھی زیر بحث آئیں گے، اور ان کے دلائل کو توڑنا بھی ضروری ہوگا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ جو دہریوں کے خیالات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں آئے گا بات کہ وہ خالق الارواح والاجسام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ آریہ سماج والوں کا بھی ذکر آئے گا، ان کے خیالات کا ذکر آئے گا، اور ان کے اوہام کا ازالہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اسی طرح الہام کی بات ہوگی تو بروں سماج والے جو الہام سے بالکل ہی منکر ہیں، ان کو
ان کے عقائد بھی زیر بحث آئیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ بہت ضروری ہے, یہ کامل تحقیق کا تقاضا ہے کہ مخالف کے بھی جو خیالات اور اعتقادات ہیں ان کو پیش کیا جائے. اس ضمن میں حضور نے بڑی تحدی سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے دیانت, امانت اور خوض اور تدبر سے ہر مذہب کی کتب کو دیکھا ہے اور قرآن مجید سے موازنہ مقابلہ کیا ہے اور بحث مباحثے بھی کیے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا پھر آگے حضرت مسیح السلام نے اپنے فارسی قصیدے میں بھی جو اسی ضمن میں اسی مقدمے میں تعریف فرمایا ہے, وہاں آپ یہ فرماتے ہیں ہر مذہب غور کردم بسے شنیدم بدل حجت ہر کسے. ہر مذہب میں بہت غور کیا ہے اور ہر شخص کی دلیل کو بڑے غور سے سنا ہے. بخواندم سے ہر ملت دفترے بدیدم سے ہر قوم دانشورے. اور پھر آگے فرماتے ہیں جوانی ہما اندریں باختم دل از غیر این کار پر داختم بماندم دریغم زمان دراز نخفتم سے فکر شبان دراز. اس غم میں ایک لمبا عرصہ میں غرق رہا ہوں اور راتوں کی نیند جو ہے وہ قربان کی ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ان کے ہم مذاہب کا ویسے سرسری ذکر کر رہے ہیں, بڑے گہرے غور سے. اور پھر حضور نے اس دوسری بات اس ضمن میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اور جو اشتہار میں بات بیان فرمائی تھی, دوبارہ پھر اسی کی وضاحت کی ہے اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اپنی کتاب کے دلائل پیش کریں یا اور ہمارے دلائل کو توڑ کر دکھائیں. اگر اپنی کتاب کے دلائل پیش نہیں کر سکتے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ یہ ماننا پڑے گا ان کو کہ آپ کی کتاب میں اس کی صداقت پر کوئی دلائل نہیں ہے. اور اگر کوئی مقابلے پر آئے ایسا شخص, دیکھیں حضرت السلام کی کتنی وسیع نظر, جیسے آپ نے پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تمام مذاہب اور ہر پہلو پر نظر رکھے. اگر کوئی کہتا ہے جی میں تو کسی مذہب کا پیروکار نہیں, تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا تو پھر وہ صرف ہمارے دلائل کو نمبر وار توڑ کر دکھائے اور جو اس کے اپنے مخالفانہ خیالات ہیں ان کے عقلی دلائل مہیا کرے. اور جو مذہبی کتابوں کو ماننے والے ہیں ان کے لیے حضور نے ایک شرط اور رکھی جو پہلے بھی بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو دلائل ہیں وہ ہماری مذہبی کتاب سے ماخوذ ہیں, عقلی دلائل قرآن کریم سے ماخوذ ہیں. تو وہ بھی ایسا ہی کریں اپنی مذہبی کتاب سے. یہ نہیں کہ کتاب کچھ نہیں کہہ رہی اور آپ خود اس کی طرف دلائل منسوب کریں. یہ ایک ایسی بات ہے جو مخالفین مذاہب کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور اسی ضمن میں چوتھا اصول حضور نے جو بہت ضروری بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مقابلے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ تہذیب اور رعایت ادب سے باہر نہ جائیں. اور اس میں بھی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے جو اسلام پر محض دشمنی اور بدفطرتی کے ساتھ اور خلاف عقل ہو کے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں یا وسلم پر یا قرآن کریم پر. کیونکہ آپ دیکھ لیں آج تک وہی چل رہا ہے کہ وہ بد زبانی پہ اترتے ہیں. اور حضور نے اس عمر میں بیان فرمایا کہ کیوں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. دو جملے حضور فرماتے ہیں جب بعض لوگ حکیمانہ اور معقول کلام کرنے کا مادہ نہیں رکھتے یا جب کسی اہل حق کے الزام اور افہام سے تنگ آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پردہ پوشی اسی میں دیکھتے ہیں جو علمی بحث کو ٹھٹھے اور ہنسی کی طرف منتقل کر دیں اور اگر کسی اور طرح سے نہیں تو اسی طرح سے اپنے ہم مشربوں میں نام حاصل کریں. یہ آج بھی ہو رہا ہے اسلام کے مخالفین کی طرف سے اور جماعت کے مخالفین کی طرف سے بھی. تو یہ چار بنیادی اس میں حضور نے بیان فرما دی. اس کے علاوہ حضور نے پھر آگے باتیں اس میں مثال. اچھا مجیب صاحب دیکھیں یہ کتاب براہین احمدیہ جب تصنیف فرمائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, آج کا ایک قاری جب اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک تو اسی حصہ دوم میں 10 حاشیے نظر آتے ہیں اور پھر اگر ہم آگے حصوں کی بات کریں تو ایک 11 نمبر حاشیہ جو آلموسٹ کتاب کے اینڈ تک چل رہا ہے اور پھر اس میں حاشیہ در حاشیہ کے زیر عنوان 4 مزید حاشیے آتے ہیں. تو یہ حاشیوں کی کیا حکمت ہے اور ان کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں یہ حاشیے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, ایک تو وہ لوگ غالباً اس تحریر سے مانوس نہیں ہیں, اس قسم کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس زمانے کا انداز یہ تھا. میرا نہیں خیال کہ اس زمانے کا عام انداز یہ تھا کہ حاشیے در حاشیے لکھے جاتے تھے. وہ جب حاشیے لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں کتابوں میں, وہ ایک کتاب کے حاشیے میں دوسری کتاب ہوتی ہے جو اس کتاب کی تشریح ہوتی ہے. لیکن جب مصنف اپنی کتاب میں حاشیہ لکھتا ہے اور حاشیہ در حاشیہ لکھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بات کیا ہے. میں نے اس پہ غور کیا ہے تو براہین احمدیہ کا جو انداز ہے وہ قرآن شریف کا حکیمانہ انداز ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن شریف کو دیکھا جائے تو نہ وہ
وہ نہ وہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ منطقی استدلال کے ذریعے سے بھی اس کو نہیں ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ حکیمانہ ہے اس انداز سے کہ جب ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، جانتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہوں گے، تو ان سوالات کا جواب ساتھ ہی دے دیا ہے۔ قرآن شریف میں عام نظر آتا ہے، جنگ کا ذکر آ رہا ہے تو ساتھ ہی بیواؤں کا ذکر آ گیا، بیواؤں کا ذکر آ گیا تو نکاحوں کا ذکر آ گیا، اور پھر جنگ کا ذکر آیا تو پھر وہ مال غنیمت کے ساتھ وہ ترکے کی تقسیم کا سوال، تو ساتھ ساتھ وہ جواب سارے نپٹا دیے ہیں کہ یہ مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے، جو متن ہے کتاب کا، وہ اتنا جامع اور اتنا پریسائز اور اتنا امپریگنیٹڈ ہے، مضامین سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ بعض اوقات جو عام قاری ہے اس مضمون کے اندر جو ایک مضمون چل رہا ہے اس کو پوری طرح اس کی گریسپ نہیں ہوتی، اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کی گرفت میں نہیں آتا۔ تو حضور جو وہاں پر مضامین ہیں ان کو کھولتے چلے جاتے ہیں اپنے قاری کو ذہن میں رکھ کر کے یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ جو سٹائل ہے حاشیہ در حاشیہ کا، اس کو ہم انگریزی زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نثر میں ایک سٹائل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی تحریر میں ڈائیگریشن بہت ہوتی ہے۔ ڈائیگریشن کا میں ترجمہ کروں گریز ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کا گریز مضمون سے نہیں ہے، اصل مضمون کی وضاحت ہے۔ جب ایک بات چل رہی ہے اس میں جو مزید وضاحت ضروری ہے وہ ساتھ ہی کر دی ہے تاکہ آدمی کا ذہن مطمئن ہوتا چلا جائے۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ کتاب جو تھی اس کا متن، اس کی زبان اتنی عالمانہ، اتنی پریسائز، اتنی مخصوص اور اتنی اس میں پر حکمت زبان تھی کہ اس کے بعض باتوں کو کھولنے کی ضرورت تھی۔ تو حاشیے جو ہیں اس وجہ سے لکھے گئے ہیں، جیسے ہم حاشیے کا مطالعہ کریں گے پتہ لگ جائے گا کہ کون سا حاشیہ کیوں لکھا ہے۔ بالکل۔ تو یہ حاشیے جو ہے وہ تحریر کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ جو مصنف ہے اس کے ذہن میں مضامین کا ایک ہجوم ہے، ایک فراوانی ہے مضامین کی، وہ مضمون کے اوپر مضمون چلا آ رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ان کو کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب کی عظمت کی دلیل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مجیب صاحب، اگر ہم اس کے ساتھ ہی ان حاشیوں پہ بھی تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو ہمیں سب سے پہلا حاشیہ جو نظر آتا ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آریہ سماج کا تعارف پیش کیا ہے۔ 3-4 مختصر باتیں، ایک تو اس کے بانی کا ذکر کیا پنڈت دیانت، اور پھر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو عقائد ہیں وہ کسی اور ہندو فرقے میں نہیں ملتے، اس وجہ سے میں اس کو نیا فرقہ قرار دے رہا ہوں۔ اور 2 اصول ان کے بیان کیے، ایک یہ کہ جو پرمیشر ہے یہ روحوں اور اجسام کا خالق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ پرمیشر ان کے نزدیک اپنی بہادری کی وجہ سے اتفاق سے سلطنت کو پہنچ گیا ہے۔ اب پوری کتاب میں حضور آریہ سماج کا بار بار ذکر کریں، اس پہ اعتراضات کریں، جوابات دیں، جب تک لوگوں کو یہ بنیاد نہیں پتہ ہوگی تو وہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ پھر اگر ہم دوسرے حاشیے کی طرف چلیں تو اس میں ایک سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں ادنا درجے کی ہوں، حالانکہ وہ سب ایک خدا کی کلام ہیں، اس میں ادنا اور اعلیٰ کیوں کر تجویز ہو سکتا ہے؟ تفصیلی جواب ہے، مختصراً حضور نے یہ بیان فرمایا ہے، بے شک تمام کتابیں مساوی ہیں، مگر باعتبار زیادت بیان اور امور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اور پھر اگر ہم تیسرے حاشیے کی طرف آئیں، وہ بھی بڑا ڈیسائسو حاشیہ ہے کہ غیر معقول اصول کہ جن کے امتناع پر عقل دلائل بینہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے۔ اگر انہی ہم اصول پہ ڈیپینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ اور پھر چوتھے حاشیے میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ صرف عقل کافی نہیں ہے۔ اس میں بھی دراصل برہمو سماج کو آپ نے مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، وہ عقل پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ تو اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجرد عقل انسان کی معرفت اصول حقہ کے لیے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں؟ یہ برہمو سماج کا کانسیپٹ تھا۔ تو حضور نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے صرف عقل کافی نہیں، کیونکہ جو حقائق کے اشیاء ہیں ان تک پہنچنے کے لیے عقل کو یہ اعلیٰ درجہ اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ الہام یقین کامل کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلے 4 حاشیے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد 5ویں حاشیے میں جو مضمون ہیں وہ نصیر صاحب آپ بیان کریں گے۔
5ویں حاشیے میں جو پہلے ہم نے مقاصد واجب الاظہار میں حضرت مسیح السلام نے ذکر فرمایا تھا کہ ہر کتاب جو مذہبی ہے وہ اسی کتاب سے اس کا دعویٰ اور دلیل جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں تو ذکر نہیں اور اپنی طرف سے آپ اس کتاب کی طرف منسوب کرتے رہیں. اس کی وجہ حضور فرماتے ہیں کہ الہامی کتاب کا اپنے اصول کی سچائی پر آپ دلائل بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ الہامی کتاب کا صرف یہ منصب نہیں ہے کہ اس سے کوئی شخص طوطے کی طرح چند غیر معقول اور مجہول الکیفیت باتیں سیکھ کر اپنے دل میں سمجھ بیٹھے کہ بس میں نجات پا گیا، بلکہ عمدہ کام الہامی کتاب کا تو یہی ہے کہ دلائل عقلیہ بتلا کر اس لازوال مرتبہ یقین تک پہنچاوے جو کسی وسوسہ انداز کے وسوسہ ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے. تو مرتبہ یقینی تک پہنچانا کتاب کا کام ہے. تو اس لیے اس کتاب کا کام ہے کہ وہ اپنے دلائل خود دے. اور حضور فرماتے ہیں کہ ورنہ پھر کیا ہوگا، ایمان جو ہے وہ ایک تقلید کی شکل اختیار کر جائے گا. اور یہ جو تقلیدی ایمان ہوتا ہے یہ خطرے کی ایک حالت ہے کہ انسان کے پاس دلیل کوئی نہیں، بس جی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور خواہ وہ عقل کے بھی خلاف ہو. بالکل. اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ جو کتاب اپنی حقیقت اور اپنے اصول کی حقیقت کو ثابت کر کے نہیں دکھلاتی وہ انسان پر حقیقی سعادت کا دروازہ نہیں کھولتی اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے، بلکہ ترقیات سے روکتی ہے اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑھے میں ڈالنا چاہتی ہے. اس ضمن میں آگے جا کے پھر حضور فرماتے ہیں غرض کلام الہی کا یہ جو بنیاد ہے کہ کیوں حضور نے یہ معیار بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں ان کو بطور اسلحہ اور انصب کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے تاکہ کوئی قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی ضائع نہ ہو جائے یا بطور افراط یا تفریط کے استعمال میں نہ لائی جائے. اور ان سب طاقتوں میں کے من جملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جو مذہبی کتاب ہے جو کلام الہی ہے وہ عقلی دلائل بھی خود ہی مہیا کرے. آپ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کہ جس کے اصولوں کی سرسبزی عقل کی بے کنی پر موقوف ہے انسان کو کسی نوع کی بھلائی نہیں پہنچا سکتی. تو اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ حقانیت پر مبنی ہے. تو اس کے بعد نصیر صاحب جو 6واں حاشیہ ہے اس میں مسیحیوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی نہیں کرتے بلکہ تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک طرف جب آغاز ہوتا ہے تو پھر وہ چلتے جاتے ہیں. پھر 7ویں حاشیے میں نیک زنی کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابل پر بد زنی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب انسان بد زنی میں پڑتا ہے تو وہ بہت انتہا کو پہنچ جاتا ہے، سودائی یا وہمی یا مجنون یا مسلوب الحواس کہلاتا ہے. اس لیے نیک زنی رکھنا بہت ضروری ہے. اور 8ویں حاشیے میں خاص طور پہ ویدوں کی حقیقت پہ آپ نے گفتگو کی ہے اور 4 ویدوں کا ذکر کیا ہے. پہلے تو یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ ہندوؤں کے نزدیک 3 وید جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، چوتھی نہیں قابل قبول، لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مختلف حوالوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ چاروں کی چاروں ویدیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان میں خود بدھ ہو چکی ہے، مرور زمانہ کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ چکی ہے. جی مجیب صاحب آپ نے فرمایا وہ بتائیں مجھ سے کیا بات یہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں نا، میں نے عرض کیا تھا کہ حاشیے کیوں لکھے گئے. آپ نے اجمالاً سارے حاشیوں کو نقشہ دکھا دیا ماشاءاللہ، لیکن 1-2 باتیں میں عرض کروں. یہ بھی جو اپنے حاشیہ پڑھا اس میں حضور نے فرمایا کہ بدزنی جو ہے وہ آخر جو ہے وہ سودائی پن پر جا کے منتج ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور حضور نے اس کی مثال دی ہے. اور یہ دیکھیں کیسے کیسے مضامین حضور نے چھیڑے ہیں اور فلسفے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی. یہ بات عام طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ جی بدزنی سے آدمی پاگل کیسے ہوتا ہے. بدزنی کی ایک مثال حضور نے دیا ہے کہ دیکھیں میں نے ایسا ایک مریض اپنے ماحول میں اپنی راولپنڈی بار میں دیکھا ہے کہ وہ آدمی دن بدن کمزور ہوتا جاتا تھا، قریب المرگ ہو گیا. وجہ کیا؟ اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا. یہ مثال حضور نے دی ہے. یہ ایک سودائی پن کی علامت ہے. پاگل پن ایک ایسا ہوتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی میرے کھانے میں زہر ملا دے گا تو وہ کھاتے نہیں. ایک سودائی پن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ باولا کتا کاٹتا ہے تو پانی سے ڈرتا ہے. تو یہ جو بدزنی ہوتی ہے یہ انسان کو لے جاتی ہے. بدزنی خدا کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یہ ایک حضور نے. ایک آپ نے وہاں ذکر فرمایا تھا کہ عقل اور الہام کا، کہ الہام عقل مجرد کافی ہے یا نہیں. اس میں حضور نے اس بات کی عقلی، دیکھو نا جی، الہام تو عقل سے ماورا ایک چیز ہے نا.
لیکن حضور نے الہام کی ایک عقلی ضرورت بیان فرمائی ہے کہ عقل مجرد کافی کیوں نہیں ہے. وہ ایک اتنا لطیف مضمون ہے کہ اس کے لیے میرا خیال ہے میں ایک پورا علیحدہ ایک پروگرام کریں گے کہ عقل کو الہام کی ضرورت کیوں ہے. میں اس مضمون کو جتنی دفعہ پڑھتا ہوں مجھے اس کا لطف آتا ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ پروگرام میں اس پہ پوری توجہ دیں گے. اب اس کے بعد وہ بھی تو فرمایا نا کہ عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو. اب وہ نیر الہام جو ہے میں یہاں پر بیان کرتا ہوں بات کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل کے لیے الہام کی ضرورت کیوں ہے. قانون قدرت یہ بتاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. مثلا انسان کو جتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ مجرد اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لا سکتی. آنکھ ہے دیکھنے کے کام آتی ہے. آنکھ نہیں دیکھ سکتی اگر روشنی نہ ہو. کان نہیں سن سکتا اگر ہوا اس پیغام کو کان تک نہ پہنچائے. تو ساری صلاحیتوں کو ہم قانون قدرت میں دیکھتے ہیں. خلقنا من کل شیء زوج کے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا ایک کاؤنٹر پارٹ پیدا کیا ہے جس کے بغیر وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا, فروٹفل نہیں ہوتا, فریکٹیفائی نہیں ہوتا, باثمر نہیں ہوتا. تو عقل کو بھی ایک رفیق کی ضرورت ہے جیسے آنکھ کو ایک رفیق کی ضرورت ہے. تو یہ قانون قدرت بتاتا ہے کہ عقل کو بھی کوئی رفیق چاہیے. عقل خود ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی, تو اس کو بھی ایک ایسی ماورائی چیز چاہیے. تو الہام جو ہے عقل کے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو آنکھ کے لیے روشنی کا مقام ہے, وہ جو خود نیر الہام نام والی بات. تو یہ مضمون ایک عجیب مضمون ہے, اس کو پھر کبھی چھیڑیں گے انشاءاللہ. اچھا مجیب صاحب, اس کے آگے جو ہے 9واں حاشیہ ہے جس میں مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اور 10ویں حاشیے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اور دیگر امور کے بارے میں گفتگو کی ہے. مجیب صاحب یہاں میں ضروری سمجھوں گا کہ اس جو دوسری جلد ہے اس کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 6 قسموں کے فوائد بیان کیے ہیں جو اس کتاب کی تصنیف کے لوگوں کو پہنچیں گے. وہ کیا کیا ہیں وہ آپ ناظرین کرتا ہوں. جی یہ ہم 9ویں اور 10ویں حاشیے کو ہم چھوڑ رہے ہیں. جی اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں اس کو لیں گے, کیونکہ 9ویں اور 10ویں حاشیے کے مضامین جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت عظیم مضامین ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو ہم پوری طرح سے اس کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. یہ جو آپ نے فوائد کا ذکر فرمایا ہے, یہ 6 فائدے حضور نے بیان فرمائے ہیں. وہ سارے فائدوں کا مجھے نہیں پتہ کتنا وقت باقی ہے, ہم پورا احاطہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, تو کم ہی ہے ہمارے پاس. لیکن میں اس وقت 6واں فائدہ صرف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو علمی ذوق رکھتے ہیں, میں بڑی درد مندی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں, اور ہمارے اس کتاب کو, یہ کتاب ہمارے سرہانوں پہ رہنی چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا ہے, وہ اس 6 فائدے کے اوپر غور کریں. حضور فرماتے ہیں 6واں فائدہ یہ ہے جو اس کتاب کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر, کہ جو میتھڈ آف آرگومنٹ ہوتا ہے, میتھڈ آف ریزننگ جو ہوتا ہے, مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے. اور ایک ایسا طریقہ ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایسا طریقہ ہے جو ترقی علوم اور پختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہوگا. جو لوگ اس کو اختیار کریں گے ان کی فکر ترقی کرے گی, ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوگی اور ان کے علوم میں پختگی آئے گی. یہ اس انداز کے کتاب کے جو طرز استدلال ہے اس کو اگر آپ صحیح طرح سمجھ لیں گے تو ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ بحث کیسے کی جاتی ہے, دوسرے کو قائل کیسے کیا جاتا ہے, اور فکر کی پختگی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ دلائل صحیحہ کے توغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے. توغل کا لفظ جو ہے, توغل کا معنی ہے کسی میں اندر ڈوب جانا, ڈیپ چلے جانا پوری. تو دلائل صحیحہ کے توغل اور استعمال سے قوت ذہنی بڑھتی ہے. اس کتاب کے پڑھنے سے اتنی ذہنی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی کہ آپ کی قوت استدلال جو ہے وہ اس کے اندر ایک بہت نئی روشنی اور جلا ادا ہو جائے گی, اور ایک امور دقیقہ میں طاقت مدرکہ تیز ہو جاتی ہے.
طاقت مطلقہ جو کوگنیشن کی جو طاقت ہے، کسی چیز کے ادراک کرنے کی جو طاقت ہے، اس کتاب کے دلائل کا اگر آپ بخوبی مطالعہ کریں تو آپ کی قوت مدرکہ بڑھے گی، آپ چیزوں کے ادراک کا آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، آپ چیزوں کو پہچاننے لگیں گے۔ جی سب ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ جو 6 امور ہیں ان کو بھی دوبارہ ریپیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ جو 9واں اور 10واں حاشیہ ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین، براہین احمدیہ کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام تھا، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اشعار جو اس دوسرے حصے میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔